مجرموں کو ڈھونڈتی رحمت محمد کی، عرب والا چلا ہے اپنی امت کو بخشوانے، بچی ہے سارے عالم میں شہرت محمد کی، بچی ہے سارے عالم میں شہرت محمد کی۔ میرے میٹھے میٹھے بھائیوں اور عزیز دوستوں، نوجوانوں اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی روشن اور پاک مقدس قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ لازمی اور ضروری ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی رسی کو تھام لو، میرے محبوب کی رسی کو پکڑ لو، پھر کے نہ ہو، ادھر ادھر نہ بھاگو، سیدھا راستہ تمہیں اگر پہنچنا ہے جنت میں تو محبوب تاجدار مدینہ کی رسی کو پکڑ لو گے تو وہی راستہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کے جب تم میرے محبوب کی رسی کو پکڑ لو گے تو میں تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے گنہگاروں نہ گھبراؤ شیعہ کاروں نہ شرماؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ شیعہ کاروں نہ شرماؤ، وہ آئی مجرموں کو ڈھونڈتی رحمت محمد کی۔ یعنی اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کر رہی ہے امت محمدی کے واسطے۔ آج جو خوشی کا دن ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے آخری وقت میں مغفرت کا وقت ہے۔ آقا نے کہا میرے آقا کیا شب قدر کی رات ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا شب قدر کی رات نہیں بلکہ مزدور کی مزدوری پوری ہونے کے بعد میں اسے تنخواہ دی جاتی ہے۔ یعنی مزدور کسی کے دیہڑیہ کھیت میں جاتا ہے تو جب وہ پورے دن مزدوری کرتا ہے، شام کے وقت اپنے گھر لوٹتا ہے تو اس وقت اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ تو میری امت ایک مہینے کا روزہ رکھ کر جب سارے اکٹھے ہو کر عید کی نماز ادا کریں گے اور اپنی خوشیوں کا اظہار کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے ایک سال کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ لیکن بات شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خود معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ جو ایک دوسرے پہ رحم کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتا ہے فرشتوں جب میرے بندے کے آپسی کے اختلاف دور کر دیے، انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا، میں تو ان کا رب ہوں، میں انہیں معاف کیوں نہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں عید کے دن چاہیے کہ جو اپنے زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھول کر انہیں چھوڑ کر ایک دوسرے کو معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دے۔ قبر میں میرے عزیز دوستوں یہ دنیا ساتھ نہیں ہوگی، قبر میں دھن اور دولت ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں اولاد اور ہمت اور یہ طاقت ساتھ نہیں ہوگی، قبر میں اکیلی جان ہوگی۔ نقیب کہیں گے تو دنیا میں بہت گھمنڈ کیا کرتا تھا نا، تجھے اپنی طاقت پہ غرور تھا، تجھے اپنوں پہ فخر تھا کہ میرے فلاں میرا ہے، فلاں میرا ہے، فلاں میرا ہے، میں فلاں کو کیا سمجھوں۔
آج اٹھا دے، آج دکھا دے تیری طاقت کتنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو ایک کال کرتا تھا تیرا کام بن جایا کرتا تھا، ایک فون کا کال گھماتا اور تیرا بڑے بڑے افسر جو تھے وہ تیرا کام فوراً کر دیتے تھے۔ آج ٹیلی فون کا بندوبست ہم کر دیتے ہیں، لگا کسی کو کال، تو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اگر تجھے چھٹکارا مل جائے تو۔ لیکن میرے دوستوں وہاں چھٹکارا نہیں، وہاں جو ہمارے اعمال کام آئیں گے، وہاں جو ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، وہی ہمارا ساتھ دیں گے۔ ورنہ قبر کے اندر منکر نکیر جو ہوتے ہیں نا، ان کے سوا پرس کے دانت ہوتے ہیں اور ان کے بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پہ گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں اور وہ اپنے دانتوں سے زمین کو پھاڑ کر قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین کو پھاڑ کر قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور میت کو سیدھا بٹھاتے ہیں، تو میت گھبرا جاتا ہے۔ منکر نکیر کہتے ہیں گھبراتا کیوں ہے؟ تیرے میں تو بہت آکڑ تھی، تیرے میں تو بہت غرور تھا، تیرے میں تو بہت فخر تھا، تیرے یار دوست بہت تھے، تیرے اندر ہمت بہت تھی، تیرے پاس تو پیسہ بہت تھا، تیرے پاس تو دھن اور دولت بہت تھا، تو اپنا کام اشاروں پہ کروا لیتا تھا، آج گھبراتا کیوں ہے؟ آج دیکھ، آج نہ تیری طاقت کام آ رہی ہے، آج نہ تیرا پیسہ کام آ رہا ہے، آج نہ تیرا دوست کام آ رہا ہے، آج نہ تیرا کوئی جگری کام آ رہا ہے۔ آج آئے گا تو وہ اعمال آئے گا جو تو نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر جو اللہ کو خوش کیا ہوتا تو آج ضرور تیری مدد ہوتی۔ لیکن دنیا کی زندگی تو نے اپنے گھمنڈ میں گزار دی، دنیا کی زندگی اپنے فخر میں گزار دی۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ گھمنڈ اور فخر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نادان تیرا اگر گھمنڈ ہے، فخر ہے تو ہم روح تیرا نکال رہے ہیں، تو طاقتور ہے تو ہمیں روک لے، ہم تیرا روح نکالتے ہیں، تیرے جسم سے تیرے روح کو کھینچ رہے ہیں، تو انہیں نکال لے، ہم نکال رہے ہیں تو انہیں روک لے۔ لیکن انسان بے بس اور لاچار ہوتا ہے۔ بخشش کا ذریعہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو بخش دو، ایک دوسرے کی لاتیں کھینچنی چھوڑ دو، ایک دوسرے کی برائی کرنی چھوڑ دو۔ تم اگر دوسروں کا بھلا کرو گے تو عرش اعظم کا خدا تمہارا بھلا کرے گا، اگر تم دوسروں کی مدد کرو گے تو مدینے والے آقا کا خدا تمہاری مدد کرے گا، تم ایک دوسروں پہ ترس کرو گے تو رب کائنات تمہارے پہ ترس کرے گا، تم دوسروں کی عزت کرو گے تو عرش اعظم کا خدا تمہاری عزتیں بلند کر دے گا۔ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تب تک کامیابی و کامرانی کے راستے پہ نہیں چلو گے۔ میرے عزیز دوستوں، میاں اور بیوی کا جوڑا ہوتا ہے اور وہ چولا اور دامن کا سا جوڑا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کو معاف کر دیں اور بیویوں سے معاف کروا لیں، کیونکہ جب تک ہم اپنے گھر والیوں کو معاف نہیں کریں گے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ کیونکہ زندگی کا دور ایسا ہی ہے، انسان کا دور ایسا ہی ہے، انسان فطرت میں پڑا ہوا ہے، انسان کا دشمن شیطان ہے، ہر گھڑی وہ اپنا موقع تلاش کر رہا ہے کہ کہیں موقع ملے تو میں ان میں سے جھگڑا کروا دوں، ان میں سے جھگڑا کروا دوں، کہیں موقع ملے تو کوئی گناہ کا کام کروا دوں۔ تو وہ ہمارے مطلب ہر گھڑی یہ نظر رکھتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ جب بھی موقع ملے وہ اسی وقت گناہوں کی طرف انسان کو جھکا دیتا ہے شیطان۔ تو میرے عزیزوں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے،
अपनों से पड़ोसियों को सबको एक दूसरे से माफ कर दे। और मैं आप सभी हजरात को मुखातिब करके अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर मैं आप सभी भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी ज़ुबान से अगर किसी भाई को तकलीफ हुई है तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे। अगर मेरे हाथ से कोई नुकसान किसी का हो गया है तो वास्ते अल्लाह के मैं आप सभी भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और दूसरी बात ये कहनी चाहता हूँ कि अगर किसी ने मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई की है या अपनी ज़बान से मुझे ऐज़ा पहुँचाया है या हाथ से अब ऐज़ा पहुँचाया है तो मैं वास्ते अल्लाह के उसे माफ़ करता हूँ। अल्लाह इस बात का गवाह है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। फोन स्विच ऑफ कर लो, अपने हाथ से कड़े उतार लो।